سر یہ بتائیں کہ آپ نے خود ہی کہا کہ محمد میاں سمرو کی فیملی نے آپ سے پیچ اپ کے لیے، محمد میاں سمرو نے آپ سے پیچ اپ کے لیے کچھ آپ کو آفرز کی تھیں اور آپ نے وہ رد کر دی تھی. نہیں، پیچ اپ کے لیے نہیں، اس نے کہا آپ نہ کھڑا رہیں، یہ سیٹ اور کس کو دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ ہم فیملی کی سیٹ ہے، مجھے آپ اگر نہیں چاہتے ہو. کہتے ہیں مشرف از ناٹ فونڈ آف یو، ہی ڈز ناٹ ہی وانٹ ٹو ہیئر یور نیم. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ فیملی میں جائے اور میرا بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا میرے چھوٹے بھائی افتخار کا بیٹا ہے عمر، وہ بیرسٹر آج کل، اس کو دیں آپ سیٹ. کہتا ہے ٹھیک ہے. عمر سے ان کو باتیں چیتیں ہوئی اور اس کو آسرے میں رکھتے آئے کہ آپ کو سیٹ دیتے ہیں، آپ کو سیٹ دیتے ہیں. تب تک وہ وتھڈراول کی تاریخ ہی نکل گئی. تو پھر آپ نے پھر الیکشن. ہاں، میں تو بھاگنا تو نہیں تھا، یا میں کھڑا رہتا یا اپنا نام ہی نہیں کھڑا رہتا. اچھا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ملٹری رولرز آئے ہیں جی، وہ تمام کے تمام امریکہ کے انسٹالڈ لوگ تھے. حالات تو یہی کہتے ہیں. دیکھیں نا، پہلا جو ملٹری ڈکٹیٹر آیا وہ آیا ایوب خان. ایوب خان پہلے تو ہی واز دی اونلی چیف آف آرمی اسٹاف جس کو کیبنیٹ کی رینک دے کے کیبنیٹ ممبر بھی بنا دیا گیا. تو یہ غلطی سیاستدانوں کی نہیں ہے؟ سیاستدانوں خود موقع دیا انہوں نے، نکال دیا تھا نا جی. دیکھیں نا، پہلے دیکھیں کیبنٹ میں تو نہیں جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاستدانوں کی بات ہے. میں اپنے والد سے ٹریول کر رہا تھا کار میں ڈرائیو کر رہا تو اس نے مجھے کہا، اس نے چیخ نکالی جیسے کوئی کس نے چیز نے کاٹا ہو. میں نے کہا ابو کس نے کاٹا؟ کہتے کس نے نہیں کاٹا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا یہ وہ غلام احمد نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ڈسمس کیا ہے اور الیکٹڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے. جس ملک میں ایک سرکاری بیوروکریٹ یہ کر سکتا ہے، یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو اس زمانے تک تو مجھے ایک بھی پرائم منسٹر بتائیں جب تک مارشل آیا جو کرپٹ تھا. یو ہیڈ ایبل مین لائک سہراوردی، یو ہیڈ چودھری محمد علی صاحب، ناظم الدین کے کوئی کرپشن نہیں تھے. ہی واز اے بیلنس سیاستدان. مجھے ایک پرائم منسٹر کا نام بتائیں جس پہ کوئی الزام ہو نااہلیت کا یا کرپشن کا. اس کے بعد مارشل لا کے بعد جو بھی آئے ہیں کوئی نہ کوئی الزام ان پہ لگا. لیکن اگر یہ جتنے بھی فوجی حکمران تھے امریکن کے انسٹالڈ ہوئے تھے جی، آپ نے بھی ضیاء الحق کا ساتھ دیا. جی میں بتاؤں، آپ کے سوال کا جواب وہیں رہ گیا. اس کو بتایا، امریکنوں نے دیکھا کہ یہ کمیونزم پھیلتا جاتا ہے. اس زمان 58 تک چائنا نے بھی رشیا کا قبول کیا کمیونزم. انہوں نے کہا کہیں ایشیا میں چلے گیا جہاں پہ اٹ از ریئلی رائپ فار کمیونزم. کمیونزم نے اگر کہیں پہ بھی جڑ نہیں لی تھی تو پاکستان میں نہیں لی تھی، ہندوستان میں تھی. انہوں نے کہا اس کو لگاتے ہیں اینڈ ویل ہیو سم ارینجمنٹ. ایوب لسن ٹو دیم. دیکھیں نا، جتنے بھی کمیونزم کے خلاف پیکٹ بنے، سیئٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ وغیرہ، اس کے زمانے میں بنے. جب وہ رک گیا ان کا ایکسپینشن کمیونزم کا تو انہوں نے اس کی چھٹی کرا دی ایوب خان کی. ایوب خان کی چھٹی اس کے لیے بھی ہوگی کہ وہ صحت میں ذرا کمزور ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لایا یایا کو. یایا صاحب کا کوئی شوق ہی نہیں تھا کسی چیز میں، اور دیٹ واز دا آئیڈیل ٹائم فار دیم ٹو گیٹ ریڈ آف دی ادر پارٹ آف پاکستان فرام اس. نہیں تو لنک تو تھی. تو تھیوری آف پاکستان فیل وین ایسٹ پاکستان واز ٹیکن اوے فرام. وہ بھی آرمی نے کروایا نا جی. دیکھیں نا، آرمی اس وقت گیا، کہتے ہیں کیونکہ مکتی بہنی ہے، وہ ہندوستان کے کریٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کو اب کس نے آرمی کو دی ہے سزا اجازت کہ جا کے آپ سویلین کو ماریں. سر آرمی جو ہے وہ امریکن جو آرمی چیف تھے جنہوں نے ٹیک اوور کیا، جنہوں نے مارشل لا لگایا، وہ امریکہ کے پروردہ تھے. ہاں، تو وہ وہی کرتے تھے جو کہا تھا. اس کا مطلب پاکستان ٹوٹنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. جی بالکل. اور اس کے بعد آیا اپنا ضیاء الحق واز آلریڈی اے ٹرائیڈ مین ایز اے بریگیڈیئر اگین پیلسٹینین. اگر پیلسٹینین سے کس نے بھی ان کے خاطر لڑائی کی ہے تو ہم نے کی ہے شروع سے، جب سے پاکستان بنا سر ظفراللہ کے زمانے سے. یونائٹڈ نیشن میں ہم ہی ان کے لے کے گئے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ضیاء الحق یوز ضیاء الحق اگین پیلسٹینین ان جارڈن. تو انہوں نے کہا بھائی ضیاء الحق بائی پاس 3 سینئرز
اور اس کو لگایا گیا. لیکن سمرو صاحب پھر ضیاء الحق جو بریگیڈیئر ایز اے بریگیڈیئر پیلسٹینین کے خلاف استعمال ہوا, ہاں آپ اسی کی کیبنٹ میں منسٹر بن گئے, اسی کی اس میں آپ آ گئے. بھئی دیکھیں نا, میں وہ ضیاء الحق تو آیا 77 میں نا, میں ان کے کیبنٹ میں گیا 81 میں. اور جو آدمی آتا ہے وہ حالات پہ مدد. اس سے پہلے میرے فادر تھے ان کے کیبنٹ کے, کیونکہ اس وقت PNA کی موومنٹ تھی. Able man like Asghar Khan was wanting army to take over. If you see, go in the Asghar Khan جیسا آدمی کہتا کہ we must get rid of this present government and have even army. تو پھر وہ میرے والد نے جوائن نہیں کی. تو سمرو صاحب اگر سیاستدان خود یہ چاہتے ہیں کہ آرمی ٹیک اوور کر لے, ایک کبھی موقع آتا ہے جیسے میاں نواز شریف کے دور میں GDA بنی ہوئی تھی ایک, تو سیاستدان جب خود ایک ٹائم پہ چاہتے ہیں کہ آرمی آ جائے اور جب آرمی ٹیک اوور کر لیتی ہے تو پھر ہم اسے جو ہے امریکہ کے انسٹال لوگ کہہ دیتے ہیں. حضور دیکھیں نا, سیاست جو ہمارے پاس جس سسٹم کی سیاست ہے, وی آر اے فیڈریشن. فیڈریشن تب چلتی ہے جب ان کی فیڈریٹنگ یونٹس میں پارٹی بیسس پہ الیکشن ہو. ابھی اچھا ہے کہ انہوں نے لایا کہ جو پارٹی کے ٹکٹ پہ ہے وہ پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک آپ کی سیاست نہیں چل سکتی. اگر آپ یہاں پہ ڈیموکریسی چاہتے ہو اور فیڈریٹنگ یونٹ چاہتے ہو تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو طاقت دینی پڑے گی. اور آرمی تب آتا ہے, ایک تو باہر والا انتظام کرتا ہے, دوسرا دیکھتے ہیں کہ یہ فیڈریشن جو ہے, حتیٰ کہ آئی ایم ناٹ اینٹی امریکن, کیونکہ میں وہاں پہ پڑھا ہوں, اب تک میرے دوست ہیں وہاں پہ. میرے دوست مجھے سال میں ایک دفعہ تو یقیناً ایک خط لکھتے ہیں, وہ کرسمس اور نیو ایئر پہ, کہ ہمارا کون سا دوست اب تک ہے, کون سا چلے گیا ہے, کس کو گرینڈ سن ہوا ہے, کس کو گرینڈ سن ہے. اور ایوریج امریکن از ناٹ انٹرسٹڈ ان فارن پالیسی. American is interested in their local surroundings and environments. سمرو صاحب آخری سوال میں آپ سے جی ارشاد. آپ مختلف عہدوں پہ فائز رہے, جی کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو افسوس ہو, کوئی دکھ ہو کہ جو آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہو کہیں پہ؟ غلطی میں نے یہ کی, دیکھے نا, میری بہت قریبی تھی بھٹو صاحب کے ساتھ. Politically, I was not associated with his party. بے نظیر صاحبہ جب جنم پائی اس وقت بھی میں وہاں تھا. Socially, I should have got close to her, not politically but socially. وہ میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں. سمرو صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا.